فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 40 پیج نمبر 363 سے۔ جن کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کو ہمیشہ حکومت سے کنارہ کشی کرنا پڑی۔ نمبر 6، اسلامی نقطۂ نظر سے حکومت میں حکومت کے نقشے کی تاریخ، پیج نمبر 363۔ اگر حکومت کی باغ دوڑ امام معصوم علیہ السلام یا عادل مومنین کے ہاتھوں میں نہ ہو بلکہ ظالم اور طاغوت کی حکومت ہو جائے تو کیا اس صورت میں کوئی بھی حکومتی کام صحیح طریقے پر انجام نہ دیا جائے اور تمام امور غاصب اور ظالم حاکم کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور عوام الناس حکومت کے تمام امور کو چھوڑ دے؟ کیا نیک، صالحہ اور شائستہ افراد کسی بھی طرح کے حکومتی امور میں رسیدگی نہ کریں اور حتی الامکان معاشرے کی رہبری نہ کریں؟ بے شک اسلام کا جواب نفی میں ہوگا اور اس طرح کے حالات میں اضطراری اور مجبوری کا بدل رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام حاضر ہوں لیکن حکومت تشکیل دینے میں آزادانہ ہوں، یا امام معصوم علیہ السلام حاضر نہ ہوں اور حکومت ان کے نیک اور صالحہ جانشینوں کے ہاتھ میں نہ ہو، تو کیا اس صورت میں عوام الناس محدود موارد میں حکومتی امور کے سلسلے میں کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جو معصوم سے زیادہ شباہت رکھتا ہو؟ بے شک معاشرے میں ہمیشہ ذاتی، گھریلو اور اجتماعی مسائل میں اختلاف اور جھگڑا رہا ہے، اور مال و ثروت، معاملات اور خرید و فروخت نیز شراکتوں میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً دو شریک اپنے حصے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یا ورثہ میراث کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں۔ لامحالہ ان تمام اختلافات اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان مواقع پر اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے اختلافات کو حل کریں، اور وہ ان کے اختلافات اور جھگڑوں کو حل کریں۔ ظالم اور طاغوت کی حکومت کے ہوتے ہوئے عوام الناس کو یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ حق و انصاف کی حکومت نہیں ہے اور امام معصوم علیہ السلام یا حاکم عادل کی ریاست نہیں ہے، لہٰذا ظالم اور طاغوت کی حکومت پر راضی ہو جائیں اور حکومت کی مرضی پر راضی ہو جائیں اور اس سلسلے میں کوئی تدبیر نہ کریں، بلکہ اگر خاص موارد میں کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے جو اسلامی احکام کو صحیح طریقے سے بیان کرے اور ان کو جاری کرے، تو اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طرح کے حالات کے لیے ایک نقشہ پیش کیا ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں حکومت میں حکومت کی تشکیل کہا جاتا ہے۔ جس وقت حکومت ظالموں اور نااہلوں کے ہاتھوں میں ہو اور وہ معاشرے پر حکومت کر رہے ہوں اور عوام الناس اس حکومت کے خلاف قیام کرنے اور اس حکومت کا تختہ پلٹنے کے کافی امکانات نہ رکھتے ہوں، تو جن حکومتی مسائل میں سرکاری اور قانونی دفاتر کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے تو اس موقع پر ضروری ہے کہ فقہ، علماء اور ایسے لوگوں کی طرف رجوع کریں جو معصوم تو نہ ہوں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے تربیت شدہ ہوں اور علم و تقویٰ کے بلند ترین درجے پر فائز ہوں، اور ان کا علمی اور اخلاقی مقام دوسروں کی نسبت معصوم سے زیادہ نزدیک ہو۔ حتی الامکان اپنے حکومتی مسائل میں ایسے فقہ کی طرف رجوع کریں
جو علمی لحاظ سے اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اسلام کے احکام کا صحیح طریقے سے استنباط کرے اور قضاوت و فیصلوں کے لیے کافی مہارت رکھتا ہو، نیز تقویٰ کے بلند ترین درجات رکھتا ہو اور مورد اعتماد اور اطمینان ہو۔ حکومت میں حکومت کے نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم و جابر حکومتوں میں چھوٹی چھوٹی اور محدود حکومتیں تشکیل دی جائیں تاکہ عوام الناس اپنے حکومتی مسائل میں مشکلات کے وقت ان کی طرف رجوع کر سکیں، جس کو ہماری اسلامی ثقافت میں ولایت مقیدہ یعنی محدود ولایت کہا جاتا ہے، جو معصوم علیہ السلام کے زمانے میں بھی فقہ احکام رکھتے تھے اور امام معصوم علیہ السلام کی اجازت سے خاص موارد میں قضاوت اور امر نہی کیا کرتے تھے، اور غیبت کے زمانے میں بھی اگرچہ فقہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے تھے اور حکومت نہیں بنا سکتے تھے، لیکن محدود وسائل میں اختلافات اور جھگڑوں، نیز معاشرے کے ضروری ترک شدہ امور جن کو ہماری فقہ میں امور حزبیہ کہا جاتا ہے، میں حکومت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ولایت مقیدہ ظاہری اور معنوی لحاظ سے ولایت مطلقہ فقیہ سے فرق رکھتی ہے، شیعہ تاریخ میں ہمیشہ فقہ کی طرف سے ولایت مقیدہ جاری ہوتی رہی ہے اور شیعہ افراد اطمینان اور مکمل رضائیت کے ساتھ اجتماعی امور، اختلافات اور جھگڑوں میں فقہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے ان کا حل طلب کیا کرتے تھے، اور شاید اس سلسلے میں تاریخی پہلو اور ہمیشہ تاریخ میں اس کے موجود رہنے اور اس کی ضرورت کی وجہ سے کسی نے اس سلسلے میں زیادہ اعتراضات اور شبہات وارد نہیں کیے ہیں، لیکن ولایت مطلقہ فقیہ کے سلسلے میں چونکہ تاریخ کا حوالہ نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، نیز اس سے ناجائز منافع میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، جس کی بنا پر انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے اعتراضات اور شبہات پیدا کر دیے۔ نمبر 7، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ولایت مطلقہ فقیہ کا نقشہ، پیج نمبر 365۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے وقت سے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے تک یہ احتمال دینا کہ ایک زمانے میں جامع شرائط فقیہ کے ذریعے حق و حقیقت کی حکومت کا قائم ہونا صرف ایک خواب تھا، یہاں تک کہ اگر انقلاب سے 30-40 سال پہلے خود اسی ملک کی عوام الناس سے کہا جاتا کہ ایک روز وہ آنے والا ہے جب ایک روحانی فقیہ کے ذریعے اس شہنشاہی حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور وہ خود حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے گا، تو کسی کو یقین نہ آتا اور اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جو فقط خواب کی طرح تھا۔ یہ بالکل اس بات کی طرح تھا کہ اگر ہم کہیں کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب انسان کسی چیز کا سہارا لیے بغیر آسمان میں پرواز کرنے لگے گا، کیونکہ اس طرح کا تصور فقط خواب میں کیا جا سکتا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں یہ بات واقعاً ایک مذاق تھی کہ اگر کوئی کہے کہ ایک عالم دین اس طاغوت بادشاہ کی جگہ خود حکومت بنائے گا، کیونکہ اس وقت لوگ یہی کہتے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص جو اپنی زندگی کو مشکل سے چلاتا ہو اور اپنے گھر میں بھی امنیت نہ رکھتا ہو اور کسی بھی وقت مخفی پولیس ان کے گھر میں آ کر گرفتار کر سکتی تھی یا ان کو جلا وطن کر دے یا جیل میں ڈال دے اور ان کو شکنجہ کرے، تو کیا ایسا شخص حکومت تشکیل دینے کی قدرت حاصل کر سکتا ہے؟ اگرچہ گزشتہ زمانے میں ولایت فقیہ کا ظاہری وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ عقلی طور پر اس کا احتمال بھی نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس کو علمی طور پر تصور کیا جا سکتا تھا، جس میں کوئی اشکال بھی نہیں تھا۔ بہت سے فقہ و مجتہدین نے ولایت فقیہ کی تھیوری کو بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیق و بررسی کی ہے کہ اگر ایک زمانہ فقیہ کی حکومت کے لیے آ جائے اور وہ فقہ مستند حکومت پر تشریف فرما ہو تو اس کی ولایت مطلق ہوگی یا مقید، یعنی اور محدود۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے کے برخلاف کہ تمام ائمہ تقیہ میں ہوتے تھے اور مکمل طور پر آزادی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی حکومتی مسائل میں کوئی دخالت کر سکتے تھے،
مومنین صرف مخفی طور پر امام علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور اپنی بعض مشکلات من جملہ اختلافات وغیرہ کو بیان کرتے تھے تاکہ گواہ اور ثبوت کے بعد ائمہ علیہ السلام دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے کے برخلاف جس میں فقہ حکومت سے دور رکھے جاتے تھے اور حکومتی مسائل میں دخالت کا حق نہیں رکھتے تھے، تو اگر کسی زمانے میں فقہ و مجاہدت کی حکومت بنانے کی راہ ہموار ہو جائے اور وہ حکومت تشکیل دینے کی قدرت رکھتا ہو تو کیا اس کی ولایت صرف ضروری کاموں تک محدود رہے گی، جس کو اصطلاحاً امور حزبیہ کہا جاتا ہے، یا ظالم و ستم گر کی حکومت کی تمام تر قید و بند اور محدودیت ختم ہو جائے گی؟ جبکہ اسلامی سیاست کے لحاظ سے ولی فقہ کی قدرت کے بارے میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ وہ امام معصوم علیہ السلام کی طرح مبسوط علید ہے جو حکومت تشکیل دے اور معاشرے کے نظام کو چلانے میں امام معصوم علیہ السلام کی طرح ہے۔ لہٰذا دوسری قسم ولایت متعلقہ فقہ کی تھیوری کے عنوان سے پیش ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ولایت متعلقہ فقہ کی تھیوری کی وضاحت کے علاوہ اس کو عملی طور پر بھی محقق کر کے دکھانے والوں میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تقریباً 40 سال پہلے اپنے درس میں اس سلسلے میں بیان کیا کہ ایک فقہ کسی خاص علاقے میں حکومت تشکیل دے سکتا ہے اور وہ اس صورت میں تمام حاکم شرعی کے اختیارات رکھتا ہوگا اور صرف ضروری اور امور حزبیہ میں منحصر نہیں ہوگا۔ وہ اسلامی معاشرے کے تقاضوں کے تحت اسلامی قوانین کے تحت ولایت کو جاری کر سکتا ہے۔ جس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو بیان کیا تو آپ کے شاگردوں نے حسن نیت اور آپ سے لگاؤ کی وجہ سے اس نظریے کو قبول تو کر لیا، لیکن ان کے دل میں یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا، یہاں تک کہ اس تحریک کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ انقلاب آ گیا اور اسلامی حکومت کی تشکیل سے مذکورہ نظریہ عملی طور پر ظاہر ہو گیا۔ بس ولایت متعلقہ فقہ یعنی وہ شخص جو اسلامی نظریے کے مطابق حکومت کرنے کی شرائط رکھتا ہو اور علم، تقویٰ اور معاشرے کی رہبری کے سلسلے میں امام معصوم علیہ السلام سے زیادہ شباہت رکھتا ہو اور حکومت تشکیل دے اور وہ معاشرے کو ادارہ کرنے میں معصوم علیہ السلام کے اختیارات رکھتا ہوگا، اور جس وقت ولی فقہ کے اس قدر وسیع اختیارات ہوں تو اس وقت ولی فقہ کے تحت اسلامی حکومت کے تمام قوانین اور دستور العمل ولی فقہ کی اجازت اور اس کے اذن سے مشروعیت یعنی جواز پیدا کرتے ہیں، اور ایک ایک کو براہ راست یا مستقل طور پر قانون گزاری کا حق نہیں ہوگا اور نہ ہی حکومتی قوانین کو جاری کرنے کا حق ہوگا۔ تمام حکومتی امور اس کی اجازت سے قانونی ہوں گے۔ اس کی حکومت میں قوانین کو جاری کرنے کا کوئی بھی عہدہ اسی کی طرف دیا جائے گا، یا اگر کسی خاص قانون کے ذریعے اس کا انتخاب کیا جائے تو اس کو اسی وقت قانونیت ملے گی جب ولی فقہ اس کی موافقت کر دے۔ لہٰذا چاہیے قانون گزاری کا مسئلہ ہو یا قانون کو جاری کرنے کا مسئلہ، جب تک ولی فقہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی بھی کام جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ارشاد فرماتے تھے، اگر کوئی حکومت ولی فقہ کی اجازت سے نہ ہو تو وہ طاغوت ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک حق کی حکومت اور دوسری طاغوت کی حکومت۔ حق کی حکومت وہ حکومت ہے جس کی باغ دوڑ ولی فقہ کے ہاتھوں میں ہے اور حکومت کے تمام مسائل اسی کے ماتحت ہوں اور اسی کی اجازت سے مشروعیت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ حکومت باطل اور حکومت طاغوت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ نمبر 8، مقبولہ یعنی روایت عمر بن حنظلہ سے ولایت فقہ، پیج نمبر 366۔ قارئین کرام، مذکورہ بیان کے مطابق ولی فقہ کے وسیع اختیارات قوانین شرع مقدس میں منحصر ہیں اور ان سے متجاوز نہیں ہوں گے۔ کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت متعلقہ فقہ موجب شرک اور غیر خدا کو مطلق قرار دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس
آئمہ معصومین علیہ السلام سے نقل شدہ روایات کے مضمون کے لحاظ سے اگر کوئی شخص ولی فقہ کے حکم اور فرمان کی نافرمانی کرے تو وہ مشرک ہے، جیسا کہ عمر بن حنظلہ کی روایت میں موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 شیعہ افراد جن میں دینی مسائل یا دینوی مسائل اور میراث کے سلسلے میں اختلاف تھا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اپنے اختلافات کو دور کرنے اور اپنے فیصلے کے لیے کس کی طرف رجوع کریں، تو امام علیہ السلام نے ان کو ظالم اور طاغوت حاکم کی طرف رجوع کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ راویان حدیث اور دینی مسائل کے ماہر اور اہل فن کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ آپ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، ترجمہ: میں اس فقہ اور دین میں ہر شخص کو تم پر حاکم قرار دیتا ہوں، بس جس وقت وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے تو بے شک اس نے حکم خدا کو ہلکا قرار دیا ہے اور ہمارے حکم کو رد کیا ہے۔ ہمارے حکم کو رد کرنا خدا کے حکم کو رد کرنا ہے اور یہ خداوند عالم پر شرک کی حد ہے۔ وسائل شیعہ جیم 1 ص 43۔ چنانچہ مذکورہ روایت کے پیش نظر اگر کسی جامع شرائط فقہیہ نے حکومت تشکیل دی تو اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے یا اس کے حکم کو رد کرے تو گویا اس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت خدا کے شرک کی حد تک ہے۔ البتہ یہ شرک ربوبیت تکوینی میں شرک کی طرح نہیں ہے بلکہ ربوبیت تشریحی میں شرک ہے، کیونکہ توحید کی اقسام و مراتب ہیں۔ نمبر 1، توحید در خالقیت، یعنی خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، توحید در الوہیت اور عبودیت، یعنی خداوند عالم کے علاوہ رب اور مطلق قانون گزار نہ ہونے اور کسی کے لائق عبادت ہونے پر عقیدہ رکھنا۔ خود توحید ربوبی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت تکوینی۔ نمبر 2، توحید ربوبیت تشریحی۔ توحید در ربوبیت یعنی دونوں جہان کی تدبیر کو خداوند عالم سے مخصوص مانیں اور اس بات پر عقیدہ رکھیں کہ گردش آفتاب و ماہتاب، دن رات کا موجود ہونا، انسان و حیوان کی موت و زندگی اور دیگر جاندار اشیاء کی حفاظت نیز دیگر حادثات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہی زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے، نیز اس وسیع و عرض دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے، رشد کرتی ہے، اپنے بچے پیدا کرتی ہے اور پھر مر جاتی ہے، یا کسی بھی طرح کے جو آثار رونما ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام خداوند عالم کی تدبیر اور اس کے ارادے کے تحت ہوتے ہیں، اور کوئی بھی واقعہ خداوند عالم کے دائرۂ ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ ربوبیت تشریح صرف انسانوں کی اختیاری تدبیر سے متعلق ہوتی ہے، برخلاف دوسری مخلوقات کے، کیونکہ انسان کی تمام حرکات و سکنات اور اس کی ترقی اس کے اختیاری افعال کی بنا پر ہوتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو راہ مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے اور اس کو خوب اور بد کی پہچان کرا دی ہے، اور وہی انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں قانون صادر فرماتا ہے۔ لہٰذا توحید اور اس کی اقسام کے بارے میں بیان شدہ مطالب کے پیش نظر اگر کوئی شخص توحید در خالقیت اور عبودیت نیز توحید ربوبیت تکوینی کو قبول کر لے، لیکن اگر توحید ربوبیت تشریح کو قبول نہ کرے تو وہ مشرک ہے، جس طرح سے حضرت شیطان بھی اسی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان خداوند عالم کی توحید در خالقیت کو قبول رکھتا تھا، اسی طرح خداوند عالم کی توحید ربوبیت تکوینی کو بھی قبول رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کہا، ترجمہ: اس نے کہا، پروردگار، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 39۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان خداوند عالم کی تکوینی ربوبیت کا معتقد تھا اور خداوند عالم کو اپنا پروردگار سمجھتا تھا، لیکن اس نے ربوبیت تشریح کا انکار کیا، اسی وجہ سے وہ مشرک ہو گیا۔
جب خداوند عالم امام معصوم علیہ السلام کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے تو اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے اور اس امام کی اطاعت نہ کرے تو اس نے خداوند عالم کی تشریع ربوبیت کا انکار کیا ہے اور وہ تشریع ربوبیت میں مشرک ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر امام معصوم علیہ السلام کسی شخص کو اپنی طرف سے معین اور منسوب فرمائیں اور اس کی اطاعت دوسروں پر واجب قرار دیں تو اگر کوئی اس کو نہ مانے اور امام معصوم علیہ السلام کو تسلیم نہ کرے تو وہ بھی تشریع ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ لہٰذا اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں ولی فقیہ کی مخالفت علی حد الشرک باللہ یعنی خدا پر حد شرک ہے تو امام نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن خالقیت یا تکوینی ربوبیت میں شرک نہیں ہے بلکہ اس کا شرک شیطان کی طرح تشریحی ربوبیت میں ہے۔ مذکورہ باتوں کے پیش نظر اسلامی نظریے کے مطابق اسلامی حکومت کے مختلف مراتب ہیں۔ اس حکومت کا بلند ترین نمونہ اس وقت وجود میں آ سکتا ہے جب اس حکومت کی باغ دوڑ پیغمبر یا امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو۔ اس سے کم مرتبے کی حکومت وہ حکومت ہے جو جامع شرائط فقہیہ کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، جو علم و عمل اور معاشرے کی مدیریت کے لحاظ سے امام معصوم علیہ السلام سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ اس سے کم مرتبے والی حکومت کا بھی تصور پایا جاتا ہے، جیسا کہ فقہ نے اپنی کتابوں میں اس بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جامع شرائط فقہیہ موجود نہ ہو یا اگر موجود ہے لیکن معاشرے کی رہبری کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس وقت ولایت و حکومت عادل مومنین کے حوالے کی جائے گی، کیونکہ معاشرے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کے لیے حکومت تشکیل نہ دی جائے۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ اگر معصوم علیہ السلام حاضر ہوں تو ان کی حکومت ولایت بہترین اور مطلوب حکومت ہے، لیکن اگر معصوم علیہ السلام حاضر نہ ہوں تو پھر وہ جامع شرائط فقہیہ جو امام معصوم علیہ السلام سے زیادہ شباہت رکھتا ہے اس کی حکومت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جامع شرائط فقہیہ بھی موجود نہ ہو تو پھر ایسے عادل مومن کی حکومت ہو جس کا تقویٰ اور عدالت اس حد تک ہو جس پر عوام الناس اعتماد کریں اور اس کے احکام جاری کرنے پر راضی ہوں، اگرچہ اس کا علم فقہ کی حد تک نہ ہو۔ اگرچہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے علماء فقہ اور بزرگان رہے ہیں جو معاشرے کی رہبری اور مدیریت کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ معاشرے کی رہبری کی عظیم ذمہ داری کا بار اپنے شانوں پر اٹھائیں، جیسا کہ خداوند عالم نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا تاکہ معاشرے کی بہترین طریقے سے رہبری کریں، اور ان کے بعد ایسے شخص کا ذخیرہ کیا جو امام خمینی کا خاص شاگرد اور ان کا خلف صالحہ ہے، جس میں زہد و تقویٰ، سیاسی فکر، مصالح مومنین کی رعایت، اسلامی معاشرے کی رہبری اور مدیریت نیز دیگر مہم صفات میں امام خمینی سے زیادہ مشابہ اور نزدیک ہے۔ نمبر 9، اسلام کی نظر میں تفکیک قوا یعنی قدرت کا جدا جدا ہونا کا جائزہ، پیج نمبر 369۔ دوسری وہ چیز جس پر ہم نے زیادہ اشارہ کیا ہے کہ اس پر مزید روشنی ڈالنا مناسب ہے، وہ تفکیک قوا یعنی قدرت کا جدا جدا ہونا اور حکومتی ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے حکومت کی ایسی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہے جو مخصوص شرائط یا کسی خاص معاشرے سے مخصوص ہو۔ اسلام کے لحاظ سے حکومت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں فقط چند خاندان شامل ہوں، یا بہت زیادہ آبادی والے ملک میں بھی حکومت ہو سکتی ہے، بلکہ عالمی معاشرے کے لیے بھی حکومت ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی مخصوص ذمہ داریاں اور وظائف جن سے حکومت کا وجودی فلسفہ ظاہر ہوتا ہے، خصوصاً زیادہ آبادی والے ملک میں تو یہ ذمہ داریاں ایک یا دو افراد کے بس کی بات نہیں ہیں۔ اندرونی امنیت
بیرونی دشمنی سے مقابلہ، اقتصادی کارکردگی پر نظارت، بین الاقوامی امور پر نظارت، بین الاقوامی تعلقات کو طے کرنا، نیز معاشرے کی دوسری ضرورتوں اور ان سب میں مہم اسلامی شعار کو اقامہ کرنا، احکام اسلامی کے جاری ہونے پر نظارت اور ان کی حفاظت وغیرہ وغیرہ جیسی مہم ذمہ داریاں حکومت کی ذمہ ہوتی ہیں، جن کے تحت ان کے لیے کام تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم کار دو محور میں انجام پاتی ہیں، ایک عمودی یعنی طولی اور دوسرا افقی یعنی عرضی، یعنی حکومتی کارکردگی کے یہ دونوں حصے ساق مثلث کے دو خطوں کو تشکیل دیتے ہیں جو وسط سے ایک دوسرے کے راستے کو نہیں کاٹتے اور آخر میں راس حرم یعنی مرکزی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں حکومت کو حرم کے مانند سمجھیں، جیسا کہ سیاستدانوں نے اس شباہت کی بنا پر حکومت کو حرم قدرت سے تعبیر کیا ہے، جس میں ہر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے اور اسی کے تحت حرم ہوتی ہے۔ اسی طرح حکومت کی مرکزی قدرت ایک شخص کے پاس ہوتی ہے جس کے تحت تمام ادارے کام کرتے ہیں۔ جس وقت ہم حکومت کے عام معنی تصور کریں تو قدرت کا ہر ایک رخ حکومت کے وظائف کو تشکیل دیتا ہے۔ مانٹیسکیو کے زمانے سے فلسفہ حقوق اور سیاست میں حکومتی قدرت کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قوائے مقننہ یعنی پارلیمنٹ، قوائے قضائیہ یعنی قضاوت و عدالت، اور قوائے مجریہ یعنی قوانین کو جاری کرنے والی طاقت جو حکومت کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کا ایک رخ قانون گزاری ہوتی ہے اور دوسرا رخ قضاوت یعنی عدالت اور تیسرا رخ قوانین کو جاری کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کی کارکردگی کا ایک حصہ کلی اور جزئی قانون اور مقررات بنانا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ عوام الناس کے اختلافات اور جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے اور تیسرا حصہ معاشرے میں قوانین کو جاری کرتا ہے۔ نمبر 10، طاقت کے ایک ساتھ ہونے کا سبب، پیج نمبر 370۔ اگرچہ حکومتی کارکردگی اور اس کی قدرت کی مذکورہ تقسیم مناسب اور بجا ہے، لیکن اس بات پر بھی توجہ رکھنا ضروری ہے کہ ان تینوں حصوں کے درمیان خط کھینچنا آسان کام نہیں ہے، یعنی یہ بات عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم عام طور پر قوانین و مقررات اور آئین ناموں اور ان کے جاری کرنے کو جدا جدا کریں اور قوائے مجریہ کو بالکل کسی بھی طرح کے قوانین نہ بنانے کی اجازت نہ دیں۔ آج کل ان تمام ہی ممالک میں جن میں ڈیموکریسی سسٹم ہوتا ہے، قدرت کی تقسیم کو قبول کیا گیا ہے اور ان میں خواہ مخواہ بعض چیزوں میں قانون گزاری اور ان کو جاری کرنے کے سلسلے میں اختلاط یعنی مخلوط ہونا پایا جاتا ہے، جس کی سب سے واضح مثال کا پارلیمنٹ نظام میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک نظام پارلیمنٹ اور ریاستی نظام کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1، پارلیمنٹری نظام، جو قدرت کے یکجا ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی تمام تر قدرت پارلیمنٹ کے تحت ہوتی ہے۔ جب عوام الناس کے ووٹوں سے مختلف پارٹیوں سے ممبران منتخب ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے پارلیمنٹ بنتا ہے اور اسی میں سے مختلف وزیر اور وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں، اور تمام بڑے بڑے عہدے اسی پارلیمنٹ کے ممبران میں سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں پارلیمنٹ کی طرف سے مختلف وزراء کو مختلف اداروں کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور یہی پارلیمنٹ وزراء کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ریاستی نظام، جس میں قدرت جدا جدا تقسیم ہوتی ہے۔ اس نظام میں صدر مملکت پارلیمنٹ کی طرف سے انتخاب نہیں ہوتا اور نہ وزراء صدر مملکت کی طرف سے منصوب ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ ان کو معزول نہیں کر سکتا۔ در مقابلہ پارلیمنٹ بھی قوائے مجریہ سے مستقل اور جدا ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں ممبر آف پارلیمنٹ اور وزراء کیبنٹ میں ذاتی اور مانعۃ الجمع اختلاف ہوتا ہے، یعنی صدر مملکت ممبر آف پارلیمنٹ میں سے وزیر نہیں بنا سکتا مگر اس وزیر کو جس نے پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہو۔ ریاستی حکومت میں صدر مملکت براہ راست عوام الناس کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے اور اس میں ایک طرح طاقت کے دخل کا مشاہدہ ہوتا ہے
اور بعض قوانین و مقررات کو طے کرنا وزراء کیبنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں بہت سی اجتماعی اور اقتصادی کارکردگی کے لیے حکومت کی قوانین کافی ہوتے ہیں، یعنی حکومتی کیبنٹ کا جلسہ ہوتا ہے اور صلاح مشورے کے بعد قوانین تصویب کیے جاتے ہیں اور خود ان کو جاری بھی کرتی ہے۔ لہٰذا بعض قوانین بنانے میں حکومت کو اجازت ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگرچہ پارلیمنٹ کا کام قوانین بنانا ہوتا ہے، لیکن بعض اجرائی کاموں کو بھی انجام دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بیرونی کمپنیوں سے معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کرنا ایک اجرائی کام ہے اور قاعدے کے مطابق حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ بہت مہم اور بنیادی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ ضروری تحقیق و جائزہ کے بعد یہ قدم اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، اور حکومت میں اس طرح کے معاہدے کو بیان کرنے کے بعد ضروری تحقیق و بررسی کر کے پارلیمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب پارلیمنٹ اس کی تائید کر دیتا ہے تو اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ المختصر تفکیک گواہ یعنی قدرت کا جدا جدا ہونا کا نظریہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے سے مستقل اور جدا ہوں، لیکن عملی میدان میں دنیا کے مختلف نظام میں بعض امور کے سلسلے میں ان قوتوں میں اختلاط پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ قدرتیں جس قدر بھی ایک دوسرے سے جدا جدا رہیں اور ہر قدرت ایک دوسرے سے مستقل ہوں تو پھر ایک دوسرے میں دخالت اور ناجائز فائدہ اٹھانے کا امکان کم پایا جاتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔